ایک شکار چار تیار پارٹ 5۔ میرا بھائی وہاں پہ ہے تو عالیہ نے کہا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں، میں گھر پہنچ کے تمہیں فون کر کے بتا دوں گی کہ کل ملنا ہے یا پرسوں۔ پھر میں نے کہا کہ کل کا رکھ لو، کوشش کرو۔ پھر عالیہ وہاں سے چلی گئی اور میں بھی گھر آ گیا۔ اتنے میں میری امی نے مجھے آواز دی۔ میں جو باہر آیا تو میری امی نے بتایا کہ آج رات میرا ابو گھر نہیں آئے گا کیونکہ آفس میں اس سے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے پھر کھانا کھایا اور پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خود کو سکون دلانے کے لیے موبائل پہ ایک فلم دیکھی اور پھر آج گاڑی چلا کے میں سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ مین دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے سمجھا شاید ابو آیا ہوگا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا بھائی تو اپنے سسرال میں تھا اور ابو آفس میں تھا، تو رات کو اتنی دیر سے کون ہمارے گھر آیا ہوگا۔ پھر میں نے جب جھانک کے دیکھا تو میری امی اور انکل دبے پاؤں میری امی کے کمرے میں جا رہے تھے۔ میں نے جب اس انکل کو دیکھا تو وہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری امی کا چکر چل رہا تھا۔ پھر میں اپنے روم میں آیا اور کافی دیر پریشان بیٹھا رہا کہ کیا کروں، ابو کو فون کر کے بتا دوں۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی اپنی امی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا ہوں۔ یہ موقع بہت اچھا تھا، اپنی امی کو ڈرا کے اپنے دل کی خواہش پوری کر لوں گا۔ اور پھر میں نیچے آیا۔ امی کی کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ پہلے تو میں نے کسی سوراخ سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، مجھے اندر کچھ نظر نہیں آیا، بس ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی سرگوشیوں میں بات کر رہا ہو۔ پھر میں نے امی کا کمرہ کا دروازہ بجا دیا۔ پھر میری امی اٹھ کے آئی، مجھے کہنے لگی کیا ہوا فراز، رات کو اتنی دیر سے؟ وہ ایسے ایکٹنگ کر رہی تھی جیسے کہ وہ ابھی کے سو کے آئی ہو، لیکن مجھے پتا تھا کہ اندر ضرور کوئی شخص تھا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں ڈر رہا تھا کہ امی سے بات کروں یا نہ کروں۔ پھر میں نے ایک دم بول دیا۔ میں نے کہا امی آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میری امی کہنے لگی کیا ہوا فراز، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا امی آج آپ نے گھر پہ کس کو بلایا ہوا ہے، وہ بھی رات کے اس وقت؟ میری امی کہنے لگی کیا ہوا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ میری امی کہنے لگی تمہیں وہم ہوا ہوگا، جاؤ رات کافی ہو رہی ہے، جا کے سو جاؤ۔ لیکن میں نے ایک نہ سنی اور دروازہ کھول کے اندر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، بیڈ کے نیچے بھی دیکھا، واش روم میں بھی جا کے دیکھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کوئی تو اس کمرے میں گیا تھا۔ پھر میں نے امی کو بلایا۔ میں نے کہا امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بتا دیں۔ میری امی کہنے لگی آنے دو تمہارے باپ کو، میں اس کو بتاتی ہوں۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، اب میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں میرا واقعی وہم تو نہیں تھا۔ پھر میں پریشان ہو کے واپس کمرے سے آنے ہی لگا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں نے اپنی امی کی الماری تو دیکھی نہیں۔ جب میں نے امی کو بولا کہ امی الماری کھولیں کیونکہ الماری کو اکثر لاک لگا ہوا تھا، میری امی کہنے لگی میرے پاس چابی نہیں ہے۔ پھر میں نے چابی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ادھر ادھر۔ میری امی شور کرنے لگی، کہنے لگی فراز تم پاگل ہو گئے ہو، کوئی نہیں ہے گھر پہ۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے صرف الزام لگایا ہے تو میری تو شامت آ جائے گی، اس لیے میں پوری کوشش کر رہا تھا اس راز کا پتہ لگانے کی۔ جب میں چابیاں ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری امی کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ اور پھر اتنے میں میری امی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کہنے لگی فراز بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پھر میں بیٹھا، مجھے کہنے لگی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میری امی کہنے لگی تم صحیح کہہ رہے ہو، آپ کی میں نے بھی گھر پہ کسی کو بلایا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی کسی کو نہیں بلاؤں گی، بس اس دفعہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے کہا کون ہے پہلے وہ دکھائیں اور کہاں پہ ہے؟ پھر میری امی نے کہا کہ نہیں جانے دو، چھوڑو تم جاؤ، بس آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گے۔ میں نے کہا امی مجھے دیکھنا ہے کہ کون ہے، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب بہت اصرار کیا تو میری امی نے الماری کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بالکل انجان شخص تھا، میں اس سے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بھی کافی ڈرا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا بس مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔
آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ آئندہ کو چھوڑو، مجھے تو یہ بتاؤ تم ہو کون، کس سے ملے میری امی کو؟ پھر وہ بتانے لگا کہ ایک مارکیٹ میں اس کی لیڈیز کپڑوں کی شاپ ہے، میری امی وہاں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ اس سے ہائی ہیلو ہو گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے پوچھا تو امی نے کہا کہ ہاں اس کی ایک دکان ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم مل رہے ہو یا اس سے پہلے بھی ملتے رہے ہو، اور کب ہیلو ہائی ہوئی ہے؟ میری امی کہنے لگی کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، بس اس کی دکان پہ ہی ملاقات ہوتی تھی، اس کے علاوہ ہم کہیں نہیں ملے۔ بس آج نہیں مجھے پتا کیا ہوا تھا، تمہارا ابو گھر نہیں آنا، اسی لیے نا میں نے سوچا کہ میں اس کو بلا لیتی ہوں۔ پھر میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، میں تم دونوں کی ویڈیو بناتا ہوں، میں ابو کو دکھاؤں گا۔ وہ شخص بھی میری منتیں کرنے لگا، کہنے لگا چھوڑ دو، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہاری ماں کے ساتھ، چاہو تم پوچھ لو۔ پھر میری امی بھی کہنے لگی ہاں فراز اس نے کچھ نہیں کیا، تم بات کو کیوں بڑھا رہے ہو، جانے دو نا بس۔ پھر میں نے موبائل جیب سے نکالا اور ان کی زبردستی ویڈیو بنانا لگا۔ وہ کافی منع کرتے رہے، وہ شخص اپنا منہ چھپاتا رہا، لیکن میں نے ان دونوں کی ویڈیو بنا لی۔ میں نے اس شخص کو کہا کہ تم اپنا مجھے موبائل نمبر دو، میں کل تمہاری دکان پہ آ کے تم سے ملوں گا، ابھی تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن اس کی ہمیں قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے ہر طرح کی قیمت منظور ہے، کیونکہ وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے اس کا موبائل نمبر لیا اور پھر اس کو جانے دیا۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا، میں نے کہا امی اب آپ ابو کو آنے دیں، میرے پاس ثبوت ہاتھ لگ گیا ہے۔ میری امی کافی ڈر گئی، کہنے لگی چھوڑ دو اس بات کو، مان تو رہی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ کبھی نہیں کروں گی۔ پھر میں نے کہا میری ایک شرط ہے، آپ کو وہ ماننی پڑے گی۔ میری امی نے سمجھا کہ شاید میں پیسے مانگوں گا، وہ مجھے کہنے لگی ہاں مجھے بتاؤ، مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا امی سوچ لیں، میری شرط بہت بڑی ہے اور آپ نے منع نہیں کرنا۔ میری امی کہنے لگی جتنی میری فرصت ہے میں کوشش کروں گی، ظاہر ہے میں نے غلطی کی ہے تو مجھے سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں نے کہا امی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، آپ کو سزا تو دینی ہی پڑے گی، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ جو کام آپ اس کے ساتھ کرنے والی تھی وہ اب میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ جب میں نے یہ بولا تو وہ خاموش ہی ہو گئے۔ پھر میں نے کہا جواب دیں ہاں یا نہ، میں اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو مجھے ابھی بتا دیں۔ میری امی نے کافی دیر بعد مجھے جواب دیا، مجھے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو۔ میں نے کہا نہیں امی، سوچنے کا کوئی وقت نہیں ہے، آج موقع ملا ہے، ویسے بھی ابو گھر پہ نہیں ہے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن میری امی کہنے لگی کہ مجھے 2 دن سوچنے کا وقت دو۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، اسی لیے میں بھی مان گیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ اپنی سوچیں، 2 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اس شخص سے دوبارہ رابطہ نہیں کرنا، اور ہاں جو بھی میں اس سے بات کروں آپ نے اس معاملے میں بات ہی نہیں کرنی۔ مجھے کہنے لگی فراز اس انکل کو چھوڑ دو، جانے دو، ایسا نہ ہو کہ رشتہ داروں میں یہ بات پھیل جائے۔ میں نے کہا نہیں امی، اس کو سزا تو دینی پڑے گی، بس آپ چھوڑ دیں۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل اس کی دکان پہ جا کے کیا بولوں، اسے پیسے مانگوں یا کچھ اور۔ یہی سوچتے سوچتے ایک دم میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی قسط جلد سے جلد آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔